اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے احادیث کریمہ میں بڑی بشارتیں سنائی گئی، بڑی سعادت مندیاں سنائی گئی۔ یہ وہ رات ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جبریل امین زمین پر آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ جبریل امین اور فرشتوں کی ایک جماعت آسمان دنیا سے زمین پر آتی ہے، آ کر کیا کرتی ہے؟ پیارے آقا فرماتے یہ جماعت ہر اس بندے پر جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا، جو بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور جو بندے نمازوں کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ایسے بندوں کے لیے بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ایسے بندوں کی مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! سامعین کرام، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ شب قدر میں ہماری بخشش اور مغفرت کی دعا انسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں رجوع ہے نماز کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، کسی بھی ذریعے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے، ان بندوں کے لیے فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ مزید الغنیۃ لطالبی طریق الحق میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر حضور قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغنیۃ لطالبی طریق الحق میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، جو کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے لیے آسمان دنیا سے جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل زمین پر چلے جاؤ۔ حضرت جبریل امین شب قدر میں آسمان دنیا سے زمین پر آتے ہیں، ومعہ، اور ان کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے فرشتے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو بہت اونچا مقام ہے جہاں جبریل امین رہتے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 سدرۃ المنتہا کے فرشتے ان کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تمام 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں نور کی جھنڈیاں رہتی ہے، اور جبریل امین کے ہاتھ میں بھی ایک نور کا جھنڈا رہتا ہے۔ وہ تمام فرشتے جبریل امین کی قیادت میں آسمان دنیا سے شب قدر میں زمین پر آتے ہیں۔ زمین پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آتے ہیں، آ کر اپنے اپنے نورانی جھنڈوں کو لے کر ایک فرشتوں کی جماعت کعبۃ اللہ کے پاس اس جھنڈوں کو نصب کر دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس ان جھنڈوں کو نصب کر دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں۔ وعند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں خیر امت کا تاج عنایت کیا ہے، اس آقا کے روضہ مبارک کے پاس یہ فرشتوں کی جماعت جا کر جبریل امین اور فرشتوں کے 70,000 فرشتے اپنے نورانی جھنڈوں کو حضور کے روضہ مبارک کے پاس گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 2 جگہ، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں عند بیت المقدس، بیت المقدس کے پاس فرشتے جھنڈوں کو نصب کر دیتے ہیں، اور چوتھا طور سینا کی مسجد کے پاس جھنڈوں کو نصب کرتے ہیں۔
سامعین کرام، وہ لوگ جو آج جھنڈوں کو دیکھ کر جن کے اندر تکلیف ہوتی ہے، جھنڈوں کو دیکھ کر شرک و بدعت کہتے ہیں، نادانو تم نے جھنڈوں کو سمجھا ہی کیا ہے؟ شب قدر وہ عظمت والی برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ فرشتوں جاؤ کعبے کے پاس نورانی جھنڈوں کو نصب کر دو، اے فرشتوں جاؤ میرے محبوب کے روضہ مبارک کے اطراف نورانی جھنڈوں کو نصب کر دو، بیت المقدس کے پاس پورے سینا کی مسجد کے پاس جھنڈوں کو نصب کر دو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آج کی شب قدر ہے، آج کی شب بندوں کی بخشش کی رات ہے، آج کی شب بندوں کی مغفرت کی رات ہے، جہنم سے نجات والی رات ہے۔ تو یہ وہ رات ہے سامعین کرام کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور جھنڈے نصب کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، غنیت الطالبین میں سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اس کی فضائل بیان کیے، اور احادیث کریمہ میں یہاں تک آیا کہ جو بندے شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، وہ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ اٹھانے پر وہ جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بہتری دے، آخرت میں بہتری دے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس کے دعا کہنے پر انسان رہے تو انسان تو کہتے ہی ہے، لیکن میرا آقا فرماتے ہیں تمہاری دعاؤں پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے آمین کہتے ہیں، اے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ جب دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے تو اس دعا کی مقبولیت کا کیا عالم ہوگا؟ جب دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے اس دعا کو کی رتبے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں جو بندے عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی بڑے شرف کی بات ہے۔ آج ہم کسی دنیا دار، کسی عہدے دار، کسی بڑے عہدے پر فائز کوئی آدمی ہے، اس سے ہم ہاتھ ملانے کے لیے کتنا نہیں تڑپتے۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ کسی موقع پر کوئی بڑا دنیا کا عہدہ رکھنے والا، کوئی دنیا کا کسی عہدہ اور کوئی منصب رکھنے والا کہیں آتا ہے تو لوگ تڑپتے ہیں اس سے ہاتھ ملانے کے لیے، لیکن آج اللہ تعالی ہمیں وہ رات عنایت کر رہا ہے، وہ رات کی دولت عنایت کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم دنیا داروں کے پاس جو فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، ان کے فسق و فجور کو نظر انداز کر کر بھی تم ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تڑپتے ہو، آج آؤ شب قدر میں عبادتیں کرو، تم سے جو ہاتھ ملائیں گے اس دنیا والے نہیں رہیں گے، یہ آسمان کی نورانی مخلوق فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو رب حکم دیتا ہے اس کو عمل کرتے ہیں، اس کی حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کی یہ شب قدر بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی رات ہے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، نیک لوگوں کو کہتے ہیں، مسجد کے امام کو کہتے ہیں، مسجد کے خطیب صاحب کو کہتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یقیناً ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کو کہنا چاہیے، لیکن شب قدر میں عبادت کرنے والوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج رہا ہے جو تمہاری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، جو تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، جو تمہاری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، وہ فرشتے تمہارے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ نے آج ہمیں زندگی عنایت کی، اللہ نے آج ہمیں زندگی کے لمحات عنایت کیے، آج ہماری زندگیوں میں شب قدر آ رہی ہے، تو ہمیں شب قدر میں کس طرح ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، وارستگی کے ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا دعا کروں، کون سی دعا مجھے کرنی چاہیے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے سارے غلاموں وفاداروں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا کی تعلیم دی۔ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں شب قدر مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یعنی بندے کو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن